جل پری۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک سمندر میں ایک جل پریوں کا راجہ ترستان راج کرتا تھا۔ اس کے بہت سے بچے تھے جن میں سب سے چھوٹی ایریل تھی۔ سمندر میں رہتے ہوئے ایریل کبھی بھی سمندری دنیا اور اس کی مخلوق سے کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت انسان کی بنی ہوئی چیزوں میں بہت شوق رکھتی اور وہ اس کی ایک دوست مچھلی جسے وہ فلونڈر کہہ کر پکارتی ہر وقت اس کے ساتھ سمندر میں کسی نہ کسی خزانے کی کھوج میں رہتے تھے۔ وہ دونوں اس مہم میں بہت دور دراز نکل جاتے اور بڑے بڑے خطرات سے یہ اکثر اوقات دوچار رہتے۔ ایریل اپنے سمندری خزانوں کی تلاش میں غرق شدہ کشتیاں اور سمندری جہاز کے کھنڈرات کی خوب تلاشی لیا کرتی۔ وہ ان میں سے انسان کی بنائی ہوئی مختلف اشیاء ڈھونڈتی اور پھر انہیں اپنے خاص خزانے کا ایک حصہ بنا لیتی۔ یوں ہی ایک دن حسب معمول کسی خزانے کی تلاش میں انہیں ایک چھوٹا سا جہاز نظر آیا۔ فوراً راستہ بنا کر اس کے اندر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ایریل کو ایک صندوق نظر آیا تو وہ اس کی جانچ پڑتال میں مگن ہو گئی، آس پاس سے بالکل بے خبر تھی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کسی زوردار چیز کے ٹوٹنے کی دل خراش آواز نے فلونڈر کو چونکا دیا۔ ایریل بے خبر اپنے کام میں مصروف رہی۔ فلونڈر نے اس شور کا سبب معلوم کرنے کے لیے باہر جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک ہیبت ناک دیو ہیکل شارک کے روبرو کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ بہت گھبرائی مگر پھر اپنی ساری قوت و ہمت سمیٹتے ہوئے وہاں سے پلٹی۔ یہ شارک نہ جانے کب سے ان کے تعاقب میں تھی اور انہیں اپنا لقمہ بنانے کے لیے اس کی بے چینی اس کے دم لہرانے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو فلونڈر گھبرا گئی مگر پھر بجلی کی سی تیزی سے پلٹی اور چلا چلا کر ایریل کو خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ ایریل نے جب موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً جو چیزیں اس کے ہاتھ لگی تھیں دبائیں اور باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ بالآخر دونوں جہاز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے مگر شارک نے ان کا تعاقب نہ چھوڑا۔ وہ کئی بار ان پر حملہ آور ہوئی اور یہ ہر دفعہ بال بال بچتے رہے۔ شارک کے چہرے سے غضب کا غصہ اور وحشت ٹپک رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ آج اس نے ٹھان لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ان دونوں کو تو اپنی آتش انتقام کا نشانہ بنا کر رہے گی۔ اس مشکل وقت میں ایریل اور فلونڈر عقل اور حواس قائم رکھتے ہوئے مختلف تراکیب ذہن میں سوچتی رہیں۔ بہرحال اسی تگ و دو میں انہیں اسی جہاز کا لنگر نظر آیا اور شارک کو اس میں پھانسنے کی سوجی۔ انہوں نے شارک کو لقمہ دیا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے لنگر کے سوراخ میں سے گزرے۔ 2-3 دفعہ تو شارک سوراخ سے بچ نکلی۔ اس بار کے ناکام حملوں سے شارک کو طیش آ گئی اور پوری قوت سے ان کی طرف لپکی کہ لنگر کے سوراخ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس طرح موت کا خطرہ تو ٹل گیا۔ ایریل چونکہ نئی مصنوعات حاصل کر کے بہت بے چین تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنی دوست سکیٹل کو دکھا کر ان کے بارے میں مفید معلومات حاصل کی جائیں۔ سکیٹل سمندر کی ایک مرغابی کا نام تھا۔ ایریل اور فلونڈر اکثر اس کے گھر گھنٹوں ٹھہرتیں اور کئی اہم معاملات پر صلاح و مشورہ کرتیں۔ ایریل نے اپنے نئے خزانے کو متعارف کروایا اور سکیٹل سے ان کے بارے میں مفید معلومات حاصل کیں۔ سکیٹل صاحب اپنے آپ کو انسانی تہذیب اور تمدن کا بڑا عالم تصور کرتے تھے، حالانکہ اصل میں ان کے بالکل برعکس تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایریل اور فلونڈر دونوں یہاں سے اپنے محل کی طرف رخصت ہوئیں۔ ایریل اکثر اپنی قیمتی اشیاء ایک خفیہ غار میں چھپا کر رکھتی تھی۔ انہیں یہاں پہنچے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک چاند کی روشنی مانند پڑنے لگی اور ہر طرف سائے پھیلنے لگے۔ ایریل اور فلونڈر نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سایہ کس چیز کا ہے جب سطح سمندر پر آ کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز اپنے سفر پر گامزن ہے۔ ایریل کو یہ جہاز بہت پسند آیا۔ اس نے فلونڈر سے کہا کہ کیوں نہ اس جہاز کو قریب سے جا کر دیکھا جائے۔ ایریل اور فلونڈر جہاز کے بہت قریب پہنچ گئیں اور اس پر سوار لوگوں کا بغور جائزہ لینے لگیں۔ اس جہاز کا مالک ایک خوبرو شہزادہ تھا۔ اچانک موسم نے پلٹا کھایا اور تیز آندھی اور طوفان نے انہیں آ لیا۔ جہاز اس طوفان کی زد میں آ گیا۔ تند و تیز آندھی کے تھپیڑوں سے جہاز بری طرح ڈگمگانے لگا۔
اچانک جہاز کے مالک شہزادے کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا سمندر میں جا گرا۔ ایریل نے فوراً فلونڈر کو آگاہ کیا اور شہزادے کی مدد کے لیے سمندر کی تہہ میں غوطہ زن ہوئی۔ اس نے جلدی سے شہزادے کو سنبھالا اور ساحل کے کنارے آرام سے لٹا دیا اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیب کرنے لگی۔ بھی شہزادہ پوری طرح ہوش میں بھی نہ آیا تھا کہ ایریل کو شہزادے کا جہاز ساحل کی طرف بڑھتا دکھائی دیا اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس سمندر میں کود گئی۔ ایک طرف وہ انسانی مصنوعات سے گہری دلچسپی بھی رکھتی تھی، دوسری طرف انسانوں سے ڈرتی بھی تھی۔ اسے شہزادہ تو بہت اچھا لگا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ آدم ذات اسے دیکھ کر کیا سمجھے اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ شہزادہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے جہاز پر واپس چلا گیا۔ ایریل واپس اپنی خفیہ غار کی طرف چلی گئی۔ فلونڈر پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ دونوں دیر تک اپنے خزانے کی جانچ پڑتال کرتی رہیں، مگر ایریل کو بار بار شہزادے کی یاد ستاتی رہی۔ وہ دیر تک یہ سوچتی رہی کہ انسانوں سے کیسے مل جل کر رہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ سکی۔ اس لیے پھر آخرکار اس نے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیا۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔